الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين ترتيب فضل الخلفاء الأربع فذكر في البداية بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، وأهل السنة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. وبعد ذلك يقول مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا رضي الله عنه وقوم قد توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي. میرے محترم سامعین، کل کے درس میں میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کی روشنی میں اس امر کو بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، تیسرے مقام و مرتبے پر فضل میں عثمان، اور فضل و شرف میں چوتھے مقام پر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ اس پر آثار دلالت کرتے ہیں اور صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ بیعت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علی پر مقدم ہے، اور اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضل و مرتبے میں بھی
مقدم اور فائق ہیں۔ آج کی جو ابھی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں مسئلہ تفضیل عثمان علی علی یا تفضیل علی علی عثمان کا بیان ہے، یا یہ مسئلہ تفاضل بین عثمان و علی کہلاتا ہے۔ اس کو واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کا ترجمہ سنا دینا چاہتا ہوں، اور اس سے مسئلے کی حقیقت خود بخود عیاں ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ جس پر دلائل بے شمار ہیں اور صحابہ کا اجماع، لیکن اس کے باوجود اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ بعض اہل سنت والجماعت کے بعض لوگ عثمان و علی کی بابت اختلاف رکھتے ہیں، ان کے اقوال مختلف ہیں کہ عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کون افضل ہے، مگر یہ نقطہ ذہن نشین رہے کہ تمامی اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بکر و عمر ان دونوں پر مقدم ہیں، فضل میں بھی اور استحقاق خلافت میں بھی، لیکن علی و عثمان و علی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعن جمیع صحابہ یہ اختلاف ہے کچھ اہل سنت کا کہ دونوں میں کون افضل ہے۔ فقدم قوم عثمان وسکتوا، اہل سنت والجماعت کی ایک قوم ایسی ہے کہ جس نے عثمان کو مقدم رکھا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی پر سکوت کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر اور پھر عثمان، اور اتنا ہی کہہ کے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھے مقام پر رکھتے ہیں۔ وقدم قوم علیًا، اور کچھ لوگ ہیں، تھوڑی تعداد ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر فضل میں اور شرف و بزرگی میں مقدم ہیں. ایک قول یہ ہے. وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا، تو پہلی دوسری قوم کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل، پھر عمر، پھر علی، پھر عثمان. وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا، اور ایک قوم اہل سنت والجماعت کی ایسی ہے کہ جو عثمان و علی دونوں میں سے کون افضل، اس سلسلے میں وہ توقف کرتے ہیں. نہ یہی کہتے ہیں کہ عثمان علی سے افضل، نہ یہی کہتے ہیں کہ علی عثمان سے افضل. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَلَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عثمان ثم علی. لیکن بالآخر اہل سنت والجماعت کا معاملہ اس بات پہ آ کے مستقر ہوا، اور یہی ان کا اجماعی اتفاقی موقف ٹھہرا کہ عثمان فضل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدم ہے، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو چوتھے مقام پہ آتے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ آج جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے وہ مسئلہ تفضیل و تفاضل بین عثمان و علی کا مسئلہ کہلاتا ہے. قبل اس کے کہ متن کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کیا جائے، ایک مرتبہ پھر اس امر کا اعادہ کرنا بہتر ہوگا کہ عام اہل سنت والجماعت، صحابہ، تابعین ومن تبعہم بإحسان فی مواد، سب کا اجماعی قول یہی ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ان چاروں میں، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی. فضل و خیریت کے مسئلے میں عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بعض اہل سنت کے یہاں اختلاف ہے کہ بعض اہل سنت عثمان کو مقدم رکھتے ہیں علی پر، اور بعض اہل سنت علی کو عثمان پر مقدم رکھتے ہیں فضل میں، مرتبے میں. لیکن اہل سنت والجماعت ہی کے تمامی افراد اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ احق بالخلافہ ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل میں. یہ بات یاد رہے کہ خلافت میں کہ عثمان علی سے پہلے خلیفہ ہیں اور خلافت کے بجا طور پر وہ مستحق تھے، اور اسی بات پر تمامی صحابہ بالخصوص مہاجرین، السابقون الاولون، اہل شورا کا اسی پر اتفاق تھا، اور اسی اتفاق کی روشنی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت پر بیعت عام ہوئی اور یہی درست ہے، اور اس کا لازمی معنی و مطلب یہ ہے کہ عثمان فضل میں بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدم ہیں، جیسا کہ امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من قدم علی علی ابی بکر و عمر فقد اضرا بالمہاجرین والانصار، اور یہ اس سے پس منظر میں ہے کہ شیعہ روافض ان کا جو اپنا اعتقاد و نظریہ ہے اور باطل ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی بتاتے ہیں الی آخرہ، اور یہ قول حد درجہ باطل۔ اور اسی پس منظر میں ایوب سختیانی نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص علی کو شیخین اور اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہم پر خلافت میں مقدم قرار دے، وہ در حقیقت مہاجرین و انصار سب میں عیب اور تان پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی ابو بکر کی خلافت نے بیعت کی، عمر کی خلافت نے بیعت کی، اور عمر کے شورا نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا، اور اس کے بعد تمامی مہاجرین و انصار نے ان کی خلافت پر بیعت کی۔ اب اگر کوئی انسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر مقدم رکھتا ہے تو گویا وہ تمام مہاجرین و انصار کو عیبدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ گویا انہوں نے افضل کو چھوڑ کر کے مفضولین کو، کہ پہلے ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو خلیفہ بنا ڈالا۔ تو ابو بکر کی فضیلت کی بنا پر ان کو خلیفہ بنایا گیا اور خلافت کا استحقاق انہیں حاصل تھا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف کبھی بھی صحابہ، انصار و مہاجرین و انصار اور کبار تابعین، عام تابعین کے اندر کبھی نہ رہا، اور خود علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ افضل هذه الامہ یا خیر هذه الامہ ان خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ اسی لیے جن لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل والی بات کی، یا حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان پہ خلافت کے باب میں مقدم کرنے والی بات کہی ہے، انہی کی شان میں ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایوب السختیانی اور سفیان ثوری میں باہم مناظرہ ہوا تھا۔ ثوری علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تقدم و فوقیت دینے کے قائل تھے، تو ایوب سختیانی نے یہ جملہ کہا تھا تو ثوری نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا، اور یہی جمہور اہل سنت کا قول ہے، کیونکہ مہاجرین و انصار انہی لوگوں نے
عثمان کو علی پر خلافت نے مقدم رکھا، جو اس امر کو مقتضی ہے کہ عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حقائق کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہاں یہ بات ہے کہ خود عثمان و علی میں کون افضل، اس میں ان کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ کل ملا کر کے اس میں مجموعی طور پر 4 قول ہیں۔ پہلا قول اہل سنت والجماعت کا مجمع علیہ، متفق علیہ، یہ ہے کہ ان چاروں میں افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی ہے۔ اس کے بعد جو اختلاف ہے وہ اختلافی قول کچھ یوں ہے کہ ایک قوم کا قول یہ ہے کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور اس کے بعد وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر علی۔ دوسرا قول، ایک قول یہ ہے دوسرا کہ جن لوگوں نے علی کو مقدم رکھا تو گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر علی، پھر عثمان۔ یہ اہل سنت ہی کا یہ قول ہے جس کے قائلین کی تعداد بہت مختصر بھی رہی ہے، اور ان میں سے اکثر نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، جیسے کہ سفیان ثوری نے جب ایوب سختیانی سے مناظرہ کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر پر مقدم رکھے فقد اغرى بالمہاجرین والانصار، فرجع سفیان عن قوله، تو سفیان نے اپنے قول سے رجوع اختیار کر لیا۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ایک قوم نے مسئلہ تفضیل عثمان و علی کے اندر توقف سے کام لیا ہے، گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل، پھر عمر، اور عثمان و علی کے مسئلے میں توقف کرتے ہیں، یعنی وہ نہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان افضل ہیں، نہ یہی کہتے ہیں کہ علی افضل ہیں، اور اس طرح سے مسئلے میں کل 4 قول بن جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا کہ وَلَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي تَقْدِيمِ عثمان ثم علی، اہل سنت والجماعت کا معاملہ اسی پہ جا کے ٹھہرا کہ عثمان علی پر فضل میں مقدم ہیں، اور بات وہی ہے جس کو پہلے بھی بتایا گیا اور اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اور یہی ہمارے سنت والجماعت کا موقف اور یہی ہمارا اعتقاد ہے کہ ترتیب الخلفاء الاربع فی الفضل کترتیبہم فی الخلافہ، ان خلفاء اربع کی فضیلت کی ترتیب ان کی خلافت کے ترتیب ہی کے اعتبار سے ہے۔ ابو بکر پہلے خلیفہ، وہ سب سے افضل، عمر خلیفہ دوم ابو بکر کے بعد وہ سب سے افضل، عثمان خلیفہ سوم شیخین کے بعد وہ سب سے افضل، علی خلیفہ چہارم، اور اس طرح سے ان چاروں میں وہ چوتھے مقام پر ہیں، اور بقیہ سب سے وہ افضل ہیں۔ اور رہا مسئلہ علی و عثمان کا، تو یاد رہے کہ یہ مسئلہ اہل سنت کے اصول میں سے نہیں ہے کہ جس پر مخالف کی تضلیل کی جائے، بلکہ یہ بھی بعض اہل سنت کا
ایک موقف ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت کا ان خلفائے اربعہ کے بارے میں فضل اور مقام و مرتبے میں اور خلافت کی ترتیب میں یہی متفقہ قول ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا، اور اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ صحابہ ہی کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے مواقف اور ان کے اصول میں سے یہ مسئلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ کہہ کر کے واضح کیا ہے کہ اگرچہ یہ مسئلہ یعنی مسئلہ عثمان و علی یہ اصول اہل سنت میں سے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر مخالفت کرنے والے کو، اختلاف کرنے والے کو گمراہ کیا جائے، بلکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اہل سنت میں سے ایک قلیل تعداد ایسی تھی کہ جن کا ایک قول یہ بھی تھا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسئلہ خلافت میں مخالفت کرنے والے کی تخلیل کی جائے گی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سے پہلے نمبر پر خلافت کے مستحق تھے، یا یہی کہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے خلافت کے وہی مستحق تھے، تو یہ بات ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر مسئلہ خلافت میں اختلاف و مخالفت کی بنیاد پر مخالف کی تخلیل کی جائے گی، اس لیے کہ یہ معاملہ امت کا اور امت کے سلف کا، سلف وہ جو صحابہ و تابعین ہیں جن میں مہاجرین و انصار ہیں، ان تمام کا ہے۔ لہذا چونکہ تاریخی طور پر یہ بات بالکل ثابت اور مسلم ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب عملی اور واقعی دنیا میں یہی رہی کہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان خلیفہ، پھر اس کے بعد علی خلیفہ، اور اسی ترتیب ہی سے خلافت قائم ہوئی ہر ایک کی، اور سب کی خلافت راشدہ تھی اور برحق تھی۔ اگر اس ترتیب میں کوئی الٹ پھیر والا نظریہ اور قول اختیار کرتے ہوئے عام اہل سنت والجماعت کے موقف کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو غال کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ وہ گمراہ ہے اور باطل پر ہے، اس لیے کہ اس طرح سے مخالفت کر کے وہ گویا مہاجرین و انصار میں عیب جوئی کرنا چاہتا ہے اور ان کے اندر عیب لگانا چاہتا ہے، کما قال ایوب السختیانی رحمہ اللہ کہ من قال او من قدم علیا علی ابی بکر و عمر فقد اغرى بالمہاجرین والانصار۔ اور یہی بات یہ بھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عثمان سے بھی مقدم تھے وہ خلافت میں، تو بھی وہ یہی قول ان کا فٹ آتا ہے کہ گویا وہ مہاجرین و انصار کو عیبدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک شخص جو خلافت کا مستحق تھا پہلے، اس کو ان مہاجرین و انصار و دیگر تمام صحابہ کرام نے بعد میں بیعت کر کے اس کو مؤخر کر دیا، اور جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا، اور یہ چیز صحابہ کے ایمان، صلاح، تقوی کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ
سنت اللہ کا بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت تھی کہ یہی ترتیب ہو جس کی توفیق صحابہ کرام کو میسر ہوئی کہ انہوں نے عمر کے بعد بالخصوص جب انہوں نے شورا قائم کی تو اہل شورا نے، جس میں خود عثمان و علی دونوں تھے اور یہ سب وہی تھے کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے، تو سبوں نے عثمان کو مقدم رکھا، اور جس کا لازمی تقاضا ہے اور منطقی نتیجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل میں بھی علی سے مقدم اور خلافت میں تو مقدم ہے ہی، اور عام اہل سنت کا اس نقطے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اہل سنت کی مخالفت کرنے والا گروہ، مثال کے طور پر گروہ رافضہ، جن کا اپنا قول و نظریہ ہے خلافت کے مسئلے میں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہی پر مبنی ہے، اور یہ رافض، یہ سبعیہ گروہ جو بعد کے ادوار میں بالآخر رافضہ شیعہ اثنا عشریہ کہلایا، ان لوگوں کا قول باطل ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی بات کو کل بیان کیا جائے گا آگے کہ خلافت کی یہی ترتیب ہے اور صحابہ کا اسی پر اجماع اور اتفاق ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا متحدہ و متفقہ و مجمع علیہ موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے اور حق کے مطابق موقف اپنانے کی توفیق دے، اور خلفائے اربعہ سے اللہ تعالی راضی ہو کہ یہی افضل امت ہیں، اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اور بقیہ بھی ہیں کہ جن کو بشارت جنت کی حاصل ہوئی ہے، جو بقیت العشرہ کہلاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی